میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو پڑھ رہا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اللہ اکبر کبیرہ مصر و شام کا فاتح بادشاہ ہے وہ، لیکن صاحب اس نے حج نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا حج اس نے؟ اس لیے کہ اس نے سارا وقت جہاد میں کاٹ دیا، اللہ کے بندوں کی آسانی کے لیے کاٹ دیا۔ یہودی اور عیسائی کے ظلم سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی قربان کر دی، اور انہوں نے اگرچہ حج نہیں کیا لیکن جتنے حاجی ان کے دور میں حج کے لیے جاتے تھے، خانہ کعبہ میں کچھ دعا ہو نہ ہو سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے ہر مسلمان دعا کرتا تھا کہ اللہ اسے فاتح بیت المقدس بنا دے، اور وہ فاتح بیت المقدس ہوئے، زمانے نے دیکھا۔ اور جب فاتح بیت المقدس ہو گئے تو حج کے لیے نہیں جا سکے، پیسہ ہی نہیں تھا ان کے پاس کہ وہ حج کے لیے جاتے۔ بادشاہ تھے، کیا ہوا؟ کس جگہ گیا؟ ساری قوم کی بھلائی کے لیے انہوں نے رکھ دیا۔ اور جب ان کا انتقال ہوا ان کے پاس تھا کیا ترکے میں؟ 1 دینار اور 47 دراہم بس، گھوڑا، تلوار اور اس کی ڈھال۔ اور تلوار کے لیے بھی وصیت کر دی کہ بھیا مرے تو قبر میں اس کو رکھوا دینا، تاکہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے یہاں اٹھایا جاؤں تو کہوں کہ مالک اگر کچھ عبادت میں کمی رہ گئی ہے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس تلوار کے ذریعے میں نے تیرے مسلمان بندوں کی حفاظت کی ہے، میں نے ان کی حفاظت کی ہے، میں نے اسلام کے پرچم کو بلند رکھا ہے۔ جس قوم سے میں نے جھگڑا کیا ہے وہ قوم صرف تلوار کی زبان جاننے والی قوم ہے، یہ چمڑے کی زبان جاننے والی قوم نہیں تھی۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے وصیت کا ایک حصہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور ان کا 1 دینار اور 47 دراہم یہ صدقے میں چلے گئے، یہ صدقہ کر دیا گیا، گھوڑا ان کا صدقہ کر دیا گیا۔ ایسے مسلمان کے رہنما گزرے ہیں صاحب، ایسے لوگ گزرے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کی وجہ کر اسلام یہاں تک پہنچ۔